السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وجیہہ زبیر۔ ناظرین، آج میں آپ کو دو ایسی باتیں بتاؤں گی، دو ایسی غلطیاں بتاؤں گی جن کی وجہ سے آپ کے شریک حیات اور آپ کے بچے آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ مجھے 6 سال ہو گئے ہیں کوچنگ کرتے ہوئے۔ میں لاتعداد خواتین کی کوچنگ کر چکی ہوں جن میں زیادہ تر کے ساتھ یہی مسائل تھے، اور آج تک یعنی اب بھی میں کوچنگ کرتی ہوں اور میں خواتین کے ایشوز کو دیکھتی ہوں تو یہ دو مین بڑے ایشوز ہیں جو مجھے نظر آتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی زندگی بری طرح ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ تو ویسے کون سے مسائل ہیں، آج ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ پہلی غلطی خواتین کیا کرتی ہیں؟ سسرال والوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچوں کو اور اپنی ذات کو نیگلیکٹ کرتی ہیں۔ اچھا، یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کتنا ہی سسرال والوں کے لیے کر لیں، آپ کو کبھی بھی صلہ جو ہے وہ سسرال والوں سے نہیں ملے گا۔ اب ایسے میں خواتین بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتی ہیں کہ ہم نے اتنا وقت دیا سسرال والوں کو، اتنا ہم نے کیا ان کے لیے، اور آخر میں ہمیں ملا تو کچھ بھی نہیں۔ بچے بھی دور ہوئے، شریک حیات بھی دور ہوا ہم سے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں، جب ہم سسرال کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں نا، تو اس اچھا کرنے کا ہم کہتے ہیں کہ آپ یوں سوچیں، یوں سوچ کے آپ نیکی کریں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی اس کا صلہ آپ کو اللہ کے سوا کسی سے مل ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اچھا کرنا چاہیے سسرال والوں کے ساتھ۔ بالکل آپ ایک اچھی انسان ہے تو آپ کو ایک اچھے کام بھی کرنے چاہیے، آپ کو بالکل ان کے وقت پہ کام آنا چاہیے، لیکن صلہ نہیں چاہیے ان سے آپ کو۔ اور ان کے کام کرتے ہوئے کبھی بھی اپنے بچوں کو، اپنی لائف کو نظر انداز نہ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں خواتین کو کہ سسرال کے وہ کام جو اتنا اہم نہیں ان کے لیے کرنا ہے، یعنی کہ وہ ذمہ داریاں جو ان کی ساس کی ہوتی ہیں یا ان کی دیورانی کی ہوتی ہیں، ان کی جٹھانی کی ہوتی ہیں، نندوں کی ہوتی ہیں، وہ ذمہ داریاں ان کی نہیں ہیں، لیکن وہ پوری کرتی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ سسرال والے خوش رہیں۔ ایون شوہر بھی منع کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تمہاری ہمت نہیں ہے تو مت کرو اتنے کام، لیکن کیا کہیں گی ساس، کیا کہیں گے سسر، کیا کہیں گے سسرال والے، کیا کہیں گے لوگ، یہ سوچ کے کہ وہ اچھی بنی رہیں، وہ سب کو نیگلیکٹ کرتی رہتی ہیں۔ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ سسرال والے تو خیر آپ سے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ہی خوش رہیں، ہر چیز وقتی ہوتی ہے۔ کبھی اگر وہ ناراض ہیں تو بھی وقتی ہوگا، اگر وہ بہت خوش ہیں تو وہ بھی وقتی ہوگا، لیکن جو آپ کے بچے نیگلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس کا رزلٹ کیا ملتا ہے کہ بچے نظر انداز ہونے کی وجہ سے ان کی تربیت خراب ہوتی ہے، اور پھر جب آپ انہیں وقت دینے لگتی ہیں تو وہ کہتے ہیں اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے آپ کے لیے۔ اب وہ اتنے زیادہ بگڑ چکے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ آپ سے دور ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ انہیں قریب کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو قریب ہو نہیں پا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ ہم دیکھتے ہیں مائیں بہت ڈپریشن میں جاتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میری ایک خاتون سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں یہ کام کرتی ہوں اپنے دیور کے، نند کے، اپنی ساس کے، میرے بچے نظر انداز ہوتے ہیں، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ میں اپنی ساس کے کام نہیں کروں گی، دیور دیورانی کے کام نہیں کروں گی، نند کے کام نہیں کروں گی، تو پھر میں تو جواب دوں نا اللہ تعالیٰ کو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جواب دیں آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی اولاد کے لیے ہیں۔ اگر آپ کی ساس کے بچوں میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو اس کی جواب دہ آپ کی ساس ہیں، یعنی آپ کے دیور کی، آپ کی نند کی، لیکن اگر آپ کے بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوتی ہے، آپ کے بچے نظر انداز ہوتے ہیں تو ان کی جواب دہ آپ ہیں، اور آپ اس وجہ سے کہ کہیں میں ان کی جواب دہ نہ بنوں، آپ ان کو نیگلیکٹ کریے جن کا آپ کو جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اپنے بچوں کو کسی بھی صورت میں نیگلیکٹ نہیں کرنا ہے، آپ نے ان کو وقت دینا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سسرال والوں کو اسٹریس بھی بچوں کو نکل رہا ہوتا ہے، یعنی انہیں کام کرنا ہے، گھر میں دعوت ہے، نندیں آ رہی ہیں، یا ساس نے کوئی ایکسٹرا کام دے دیا، یا کوئی بھی وجہ ہے، اسٹریس میں ہے، بچے نے کوئی بات کہہ دی تو غصے میں جواب دیں گی۔ بعض دفعہ سسرال والوں کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے بچوں کو پیٹ دیتی ہیں، انتہائی غلط بات ہے۔ تو سسرال کی وجہ سے اپنے بچوں کو کبھی نیگلیکٹ نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ میں سسرال والوں کے کام آگے اچھی بہو بن جاؤں گی، نہیں، ایسا آپ کو نہیں سوچنا ہے۔ اور یہی غلطی کرتی ہیں شریک حیات کے ساتھ، خود اچھے بننا چاہتی ہیں کہ اگر میں ساس کو منع کر دوں گی تو وہ کیا کہیں گی میرے بارے میں، وہ جواب نہیں دیتی کسی بات پہ، آ کے منہ بناتی ہیں شوہر سے لڑتی ہیں کہ آپ میرے لیے بولتے نہیں ہیں، آپ دیکھتے میں کتنے کام کرتی ہوں، آپ کیوں نہیں کہتے امی سے ایسا کر لیں، آپ کیوں نہیں کہتے ان سے کہ وہ مجھ سے اس طرح سے پیش نہیں آیا کریں۔ کہتے ہیں بھائی میرا معاملہ ہی نہیں ہے، دن بھر تم دونوں ساتھ ہوتے ہو، تم انہیں منع کر دو کوئی تمہیں کام نہیں کرنا یہ والا، میں تم سے نہیں کہہ رہا یہ کام کرنے کے لیے۔ تو دیکھیں، تھوڑا سا اپنا ایک کانفیڈنس پیدا کریں کہ اگر کوئی کام آپ کو نہیں کرنا ہے
दूसरी बड़ी जिम्मेदारियां आपके ऊपर है, तो आप मना कर दें बहुत अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से। जरूरी नहीं मिसबिहेव करके ही मना किया जाए, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि हम मना कर देंगे तो हम बुरे बन जाएंगे या हमें अच्छा नहीं समझा जाएगा, ये बहुत गलत है। फिर इसका रिजल्ट क्या निकलता है, जब आप अपने शरीक हयात से मुंह बनाती हैं वो भी आपसे दूर हो जाता है। और फिर आखिर में क्या कहता है शरीक हयात आपका, कि तुम ये चाहती हो सारी जिंदगी के तुम अच्छी बन के रहो और मैं बुरा बन जाऊं, इसलिए अपने माँ बाप से लड़ूं तुम्हारे लिए, अपने बहन भाई से लड़ूं तुम्हारे लिए। तो देखिए, ससुराल वालों के सामने अच्छा बनने के लिए शौहर से मुंह बनाना, शौहर से लड़ना दूसरी गलती है। ये दो गलतियां करना छोड़ दें, अपने शरीक हयात को टाइम दें। अगर आपका शरीक हयात कह रहे कि तुम्हें जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां उठाने की, छोड़ो, तुमसे जो काम नहीं हो रहा नहीं करो तुम वो काम, तो आपको समझना चाहिए उसकी बात को। ये सोच के सास का मुंह बन जाएगा, नंद का मुंह बन जाएगा, देवानी का मुंह बन जाएगा, अपनी जिंदगी को खराब ना करें। आप सबको कभी भी खुश नहीं रख सकते हैं। तो अपने बच्चों को और शरीक हयात को, इन दो को आपने निगलेक्ट नहीं करना है, इन दो के जवाबदेह आप हैं। अगर ये दो गलतियां करना छोड़ देंगी खवातीन, तो मुझे लगता है ये खवातीन का एक बड़ा तबका बहुत सुकून की और अच्छी जिंदगी गुजार लेगा। कमेंट से मुझे लाजमी बताइएगा कि ये गलती आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप तक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाए, तो हमारे पास 2 प्लानर्स मौजूद हैं। बड़ों के लिए माई डेली प्लानर और बच्चों के लिए हमने खास तौर पर डिजाइन किया है स्टूडेंट डेली प्लानर। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको याद रखें, वो याद रखें उनकी माँ कैसी इंसान थी, कैसी हस्ती थी, और आप अगर ये भी चाहते हैं कि आप ये याद रखें कि आपकी वालदा कैसी हैं, इसके लिए हमारे पास मौजूद है माई मदर्स डायरी, जो आप हासिल कर सकते हैं हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट करके। इसके अलावा अगर आपकी जिंदगी में मसाइल हैं, घरेलू परेशानियां हैं, शरीक हयात की वजह से परेशान है, बच्चों की वजह से परेशान है और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर आप तक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।